چینی کتنی لیں گے آپ؟ 17 کی آنکھیں ہوئیں۔ 1 چمچ، میں بمشکل کہہ پایا۔ بس ایک۔ پروفیسر کو تو بات کا بہانا چاہیے تھا۔ یار کیا کرتے ہو، جوان آدمی ہو، مجھے دیکھو، اس عمر میں بھی 3 چمچ چینی لیتا ہوں ایک کپ میں۔ حسب معمول اپنی بات کے اختتام پر اس نے خود ہی کہہ کر لگایا۔ یوں لگتا تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنے والے واقعات اس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہے۔ ان لوگوں کے بضد ہونے کے باوجود میں نے وہاں کھانا نہیں کھایا۔ سچی بات تو یہ ہے، اب مجھے بھوک پیاس کا احساس رہا ہی نہیں تھا۔ روانگی پر عظمیٰ اور پروفیسر دونوں نے مجھے دوبارہ واپس آنے کا وعدہ لیا۔ پہلی ملاقات پر ہی عظمیٰ نے جس بے رحمی سے میرے جذبات کو جھنجھوڑا تھا، ہماری محبت کا آغاز ہی جس طوفانی انداز میں ہوا تھا، اس سے انجام کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں تھا۔ لیکن تب میں تجزیہ نگار نہیں تھا، پھر عملی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ محبت کی گہری دلدل میں قدم رکھا تھا۔ میں نے میری حالت میں تو اس پیراک کی سی تھی جس کو تربیت حاصل کیے بغیر پہلی مرتبہ سمندر کی طوفانی لہروں میں اتر جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اپنے آفس پہنچتے ہی عظمیٰ میرے دل و دماغ پر چھائی رہی۔ میری تربیت عام فوجیوں سے ہٹ کر خصوصی جو انٹیلیجنس کورس میں پاس کیے تھے، ان کے ذریعے مجھے انسان شناسی کے فن پر قدرے دستر حاضر ضرور ہو گئی تھی۔ مجھے عظمیٰ معصوم لڑکی ضرور لگی، لیکن اس کا باپ نہ جانے کیوں میں پروفیسر شمس الدین کے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہ کر سکا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے وہ کچھ کہا جو اس کے دل میں نہیں تھا، جیسے وہ مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ میں نے ان تمام خیالات کو جلد ہی ذہن سے جھڑک دیا اور اپنے نائب کی مدد سے اس علاقے کی صورتحال کو سمجھتا رہا۔ دیوار کی نقشے پر مختلف مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں مشتبہ لوگوں کو رہائش پذیر کیا ہوا تھا۔ 3-4 روز تک ہم اپنے علاقے کا سروے کرتے رہے۔ اسی سلسلے میں اس روز میں نیو مارکیٹ میں گھوم رہا تھا۔ دراصل میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک مشتبہ شخص کا تعاقب کرتا یہاں آ گیا تھا۔ وہ شخص مارکیٹ میں آ گیا، میں بھی یہیں موجود تھا۔ اس خدشے کے پیش نظر اسے کہیں میرے متعلق شک نہ ہو جائے، وہ محتاط نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے صوبے دار کو، جو مقامی بنگالی تھا، اپنی جگہ اس شخص کے تعاقب کا حکم دیا اور خود صورتحال سے قدرے لاتعلق ہو کر وہیں ایک بک سٹال پر رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک ہی ہیلو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ گردن موڑ کر میں نے بائیں طرف دیکھا تو وہ پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ عظمیٰ تھی، بنگال کے سر پر چڑھ کر بولنے والے جادو کی جیتی جاگتی تصویر۔ ہمالیہ کی پراسرار دیواسیوں کی طرح اس نے اپنے جوڑے میں سفید گجرے ٹانگ رکھے تھے۔ اس کے دونوں بازوؤں میں بھی چوڑیاں کی جگہ ایسے ہی گجرے دکھائی دے رہے تھے۔ اس موسم میں عموماً یہاں کی لڑکیاں پھولوں کے ایسے ہی زیورات استعمال کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس کے قریب کا احساس میرے لیے جان لیوا بننے لگا تھا۔ ہیلو، میں نے بھی جواباً کہا۔ کمال ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں اور آپ آئے ہی نہیں۔ اس کی بادامی آنکھوں نے فسوں کا پھونکا۔ کاش میں اسے بتا سکتا، میں گیا ہی نہیں۔ اس روز سے اب تک میں اس کے سحر سے آزاد ہی نہ ہو سکا۔ میں ذرا مصروفیت، میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ساتھ والی دکان سے ایک درمیانی عمر کی خاتون ہماری طرف بڑھ رہی تھیں۔ ممی، یہ ہے شیرہ فگن۔ اس نے اپنی ماں سے میرا تعارف کروایا۔ اس کی بات سے مجھے بھی احساس ہوا کہ وہ میرا مکمل تعارف اپنی ماں سے کروا چکی ہے۔ یہ سب لوگ پڑھے لکھے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی والدہ بھی شکل سے کوئی پروفیسر دکھائی دیتی تھی۔ بعد میں میرے اس اندیے کی تصدیق بھی ہو گئی، وہ ایک مقامی اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھی۔ جیتے رہو بیٹا، کیسے ہو؟ اس نے روایتی انداز میں دعا دیتے ہوئے میری خیریت دریافت کی۔ ماں جی ٹھیک ہوں، میں نے مختصر جواب دیا۔ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی نظروں کو عظمیٰ کے مسلسل طوائف سے نہ روک سکا۔ تم آئے نہیں، آؤ نہ کسی روز، پروفیسر صاحب تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے۔ ماں بیٹا کچھ باتیں کریں گے؟ جی ضرور آؤں گا، میں نے کہا۔ میرے انکار کے باوجود مجھے ایک نزدیکی بار میں لے گئیں۔ ہم نے یہاں مشروبات پیے، بل میں نے زبردستی دیا۔ گو کہ عظمیٰ کی والدہ نے اس کا برا مانا کیونکہ وہ میری میزبانی کرنا چاہتی تھیں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ انہیں ایک رکشہ پر سوار کر کے میں لوٹ آیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ابھی تک ان لوگوں نے میرا ایڈریس دریافت نہیں کیا تھا۔ حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ اب کسی بھی افسر کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی،
خصوصاً ہم جیسے اسپیشل ڈیوٹی افسروں کو تو سختی سی ہدایات کی گئی تھی کہ چھاؤنی سے باہر ہرگز اکیلے نہ جائیں۔ ہم لوگ عموماً ایسے احکامات نظر انداز کر دیتے تھے کہ کون اپنے ساتھ باڈی گارڈ کی فوج پالتا پھرے۔ بمشکل چند لمحے ہی میسر آتے تھے جنہیں حفاظتی اقدامات کی نظر کر دینے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس روز جب میں شہر کی طرف آنے لگا تو کرنل صاحب نے ایک حوالدار کو زبردستی میرے ساتھ کر دیا۔ اب وہی میری جیپ میں موجود تھا۔ جیپ میں نے احتیاطاً آفس سے قریباً 2 فرلانگ دور کھڑی کی تھی۔ واپس پہنچا تو جیپ میں لگے وائرلیس پر ایک پیغام میرا منتظر تھا: ہوائی اڈے پر پہنچو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمیں اچانک ہی احکامات ملا کرتے تھے، لیکن اس روز نہ جانے کیوں مجھے تشویش سی ہوئی۔ میں نے حوالدار کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کو کہا اور خود اپنی گن سنبھالتا ہوا دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی ہم لوگ ہوائی اڈے سے کچھ دور ہی تھے کہ اچانک حوالدار نے بریک لگائی اور جیپ الٹتے بچی۔ یکے بعد دیگرے 2 گولے زوردار دھماکوں کے ساتھ ہمارے قریب اپنے پیچھے چنگاریوں کی ایک لکیر چھوڑتے آگے گزر گئے۔ میں نے دل ہی دل میں حوالدار کی حاضر دماغی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسرے ہی لمحے میں گن سمیت چھلانگ لگا کر جیپ سے باہر تھا۔ حوالدار نے بڑی پھرتی سے جیپ کا اسٹیئرنگ گھمایا اور جیپ ایک آڑ میں کھڑی کر کے اگلے حکم کا منتظر ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر ایک اور گولا ہمارے سروں سے پرواز کرتا گزر گیا۔ آواز سے ہم نے اندازہ لگایا یہ فائرنگ مارٹر سے کی جا رہی تھی، جو میرے لیے نہیں تھی بلکہ مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تخریب کار شہر میں مارٹن گنیں لے کر کس طرح آئے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہمارے انتظامات میں انہیں کہیں بھی بہت بڑا خلا نظر آ گیا تھا، جسے ان لوگوں نے خوب استعمال کیا۔ اس کے بعد کوئی گولا نہ پھٹا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم ان کے گرنے کی جگہ تک پہنچے تو میں نے اندازہ لگایا کہ فائرنگ کرنے والے تو بالکل نااہل تھے، یا پھر ان کی گنوں میں سائیڈ نصب کیے نہیں تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ نشانہ صحیح نہیں لگا پائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا، مضافاتی علاقے ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہیں، جس کا اندازہ اس ایک واقعے سے ہی لگا لیجئے گا۔ سدھیر گنج کا پاور اسٹیشن، جو کہ ڈھاکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، تخریب کاروں کی کارروائیوں کا نشانہ بن گیا، اور جب وہاں مغربی پاکستان سے عملہ منگوا کر مرمت کے لیے بھیجا گیا، ان کے محافظوں کی موجودگی میں تخریب کاروں نے 5 ٹیکنیشینوں کو مار ڈالا۔ عموماً مضافاتی علاقوں میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یوں لگا جیسے ہم ٹیررسٹ علاقے سے گزر رہے ہوں۔ وہ افسران جن کے سر اندرون شہر نظم و نسق قائم رکھنے کی ذمہ داری ڈالی جاتی، خود درد سر میں مبتلا ہو کر رہ جاتے۔ مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے معصوم اور بے گناہ ورغلائے گئے بھرپور پاکستانی بھائیوں کے خلاف کارروائی کرتے، ہچکچاتے یا پھر اس وقت ان پر فائرنگ کرتے جب دشمن عین سر پر آ جاتا۔ ان کی اس رحم دلی کے ہاتھوں اب تک سینکڑوں جوان بغیر ایک گولی فائر کیے شہید ہو چکے تھے۔ عموماً 100 یا 150 افراد کی ایک کمپنی کے ذمہ پورے شہر کی حفاظت ڈال دی جاتی تھی۔ ان کے فرائض میں متعلقہ علاقوں کے ریڈیو اسٹیشنوں، بجلی گھر، تار گھر اور اسی نوعیت کی دوسری حساس قسم کی تنصیبات کی حفاظت کرنا اور انہیں دشمن کے ممکنہ حملے سے محفوظ رکھنا شامل ہوتا تھا۔ اول تو اتنے کم افراد اس بات کی توقع رکھنا فوجی نقطہ نگاہ سے سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں۔ اس کے باوجود جوان معجزاتی طور پر اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برآمدار ہو رہے تھے۔ اس طرح مجھ جیسے افسران جنہیں زیادہ تر میدان عمل میں رکھا جاتا خود کو خوش قسمت جانتے۔ ہم لوگ زیادہ کارروائیاں دشمن کے علاقے میں گھس کر ہی انجام دیا کرتے تھے، یا عموماً دشمن کے بھرپور حملے کا سامنا کرنے جاتے۔ چھاؤنیوں میں ہمیں لمبے آپریشن کے بعد 1-2 روز آرام کے لیے بلایا جاتا تھا۔ یہ رعایت بھی کچھ خوش قسمتوں کو ہی حاصل ہوا کرتی تھی، جن میں سے اتفاق میں ایک میں تھا، ورنہ تو میرے کئی ساتھی افسران پچھلے کئی مہینوں مستقل اپنے فرائض انجام میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی کمپنی ہیڈ کوارٹر یا بٹالین ہیڈ کوارٹر میں ان کی خرید کی اطلاع کسی محاذ سے آ جاتی، یا ان سے الگ ہو کر یہاں پہنچنے والے شدید زخمیوں کے ذریعے ان کے حالات کا علم ہو جاتا۔ ایک ہی کمپنی یا بٹالین میں رہتے ہوئے جب ہمارے فرائض کی نوعیت بھی قریباً ایک ہی جیسی ہوتی، ہمیں مہینوں ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی تھی۔